کیا اب جانتے ہیں؟ ایک ایسی بستی بھی تھی جس کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ اپنے نبی کی نصیحت سنتے تھے لیکن ہر بار اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخر ایک دن اللہ کا فیصلہ آ گیا، ایسا فیصلہ جس نے پوری بستی کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ اللہ نے انہیں صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین تھے۔ وہ دن رات اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آخرکار اللہ نے اپنے فرشتوں کو ایک عظیم مقصد کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ آگے کیا ہوا اور فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ کے فرشتے نوجوان مسافروں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، یہ اجنبی مہمان ہیں، اگر میری قوم کو ان کے آنے کا پتہ چل گیا تو وہ ضرور انہیں تنگ کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام خاموشی سے انہیں اپنے گھر لے آئے، لیکن شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں بہت سے لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور کسی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے آخری حصے میں اپنے ایمان والے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ایمان نہیں لائی تھیں، وہ اپنی قوم ہی کے ساتھ رہے، اس لیے وہ بھی اسی انجام میں شامل ہوئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں بستی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ صبح ہونے والی تھی اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا تھا۔ آخر اس بستی پر کیا عذاب آیا اور قرآن اس واقعے سے ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ رات گزر چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق بستی سے نکل چکے تھے۔ فرشتوں نے انہیں تاکید کی تھی، پیچھے موڑ کر مت دیکھنا۔ صبح کا وقت قریب آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ چند ہی لمحوں میں وہ آباد بستیاں ویران ہو گئیں۔ یہ عذاب صرف اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، بار بار نصیحت کے باوجود توبہ نہ کی اور ظلم و سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ چونکہ ایمان نہیں لائی تھیں اور اپنی قوم کے ساتھ رہیں، اس لیے وہ بھی اسی انجام کا حصہ بنے
یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اللہ ہر قوم کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اپنے نبی بھیجتا ہے، نصیحت کرتا ہے، لیکن جب لوگ مسلسل حق کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ظلم و نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے انبیاء کی بات ماننے، گناہوں سے بچنے اور ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔